अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं हफ्ते के स्टार्ट में एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक तमाम हमारे मौजूआत के साथ। दो मौजूआत पे आज हम रोशनी डालेंगे और काफी इस पे कोशिश करेंगे कि मल्टी फैसेटेड कोई बहस हो। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सियासी तौर पर, क्योंकि एहतसाब और एहतसाब का जो पूरा अमल है उसके ऊपर इतनी ज्यादा बातचीत अब हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो अदालतें हैं इसके हवाले से अपने अपने मौक़िफ़ दे चुकी हैं और सख्त तरीन इसमें रिफॉर्म्स की गुंजाइश समझी जाती है। लेकिन आज हमने देखा कि साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब फाइनली आज उन पे फर्द जुर्म आयद हुई बजरिया वीडियो लिंक, क्योंकि उनकी तबीयत में खराबी के बायस वो इन पर्सन पेश ना हो सके। पार्क लेन रेफरेंस और ये जो तमाम फेक अकाउंट्स के केसेस हैं जो कि ऑन गोइंग है नैब में, इन पर्सन तो वो पेश ना हो पाए, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए पहले भी नाजरीन हमने इस पे, मुझे याद पड़ता है वेरी क्लियरली, अब अ मंथ गो, एक माह तकरीबन पहले की तकरीबन अंदाजन बात है कि जरदारी साहब के हवाले से पहले भी ये कहा जा रहा था कि उनको बजरिया वीडियो लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फर्द जुर्म आयद की जाएगी, क्योंकि फर्द जुर्म के लिए कानूनी तौर पर फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी होता है। तो इस जो एक कानूनी जो एक ये बीच में चीज थी या इम्पेडिमेंट था, इसको अबूर करने के लिए जो हल निकाला गया था वो टेक्नोलॉजी से निकाला गया था। खैर, उस वक्त भी वीडियो लिंक के जरिए पहले तकरीबन जब इरादा तो किया था एहतसाब अदालत ने, लेकिन बाकायदा फर्द जुर्म आयद ना हो पाई थी। फिर उसके बाद ये मजीद ताखीर पूरे इस केस में हुई, इसकी हियरिंग्स भी फिर मल्टीपल हुई, लेकिन आज बाकायदा तौर पर जो जैसे कहा गया था कि आज के रोज बाकायदा इंडिक्टमेंट होगी, तो आज इंडिक्टमेंट हो गई है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का उनका भी मौक़िफ़ इस पे आया है। उन्होंने ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके जो काउंसिल थे फारूक एच नाइक साहब, वो उन्होंने कहा कि गैर मौजूद थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये भी नोट किया जाए कि क्यों उनकी इंडिक्टमेंट हो रही है। फिर नैब के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जी यही नैब है जो कि बाद में हमसे माफी तलाफी करता है, या फिर यही नैब है जो कि बाद में हमसे माजरत ख्वाह होता है और बैकडोर्स उनके साथ जो बातचीत होती है उसमें ये उनको देखने में मिलता है। लेकिन नाज़रीन, इसमें अगर केस के क्रेडेंशियल्स के ऊपर बात करें तो यकीनन केस के आगे बढ़ने के लिए ये एक बहुत अहम मरहला था, ये एक बहुत अहम पूरा एक प्रोसेस था जो कि होना जरूरी था, ताकि इंडिक्टमेंट हो, बाकायदा तौर पर जो चार्जेस हैं वो सामने आए, लगाए जाएं, और फिर उसके बाद जरदारी साहब का भी बिल्कुल हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करें, और नैब का भी उतना ही हक है कि जो उन्होंने मुकदमा बनाया है, जिसकी बेसिस पर फर्द जुर्म आयद की गई है, उसको वो एहतसाब अदालत में पूरे को डिफेंड करें। इसका पूरा अगर इन टोटलिटी मकसद देखा जाए नाजरीन, तो हत्ता ये कि जनाब आसिफ अली जरदारी का मैं क्लियर कैटेगोरिकली मौक़िफ़ बताती चलूं कि उनका ये ख्याल है कि आज भी जैसे उन्होंने फरमाया कि ये सिर्फ एहतसाब के जरिए एक इंतकाम और सियासी इंतकाम का उनको और उनकी जमात को ओवरऑल मजमूई तौर पर अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें एहतसाब के अमल की नाजरीन, तो एहतसाब के अमल में पूरे जो केसेस हैं जो उसमें इतनी एक लेथार्जी और सुस्त रवि के शिकार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे बार बार अपने ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं, तो उनके लिए ये बड़ा जरूरी अमल है कि इनको, इन मामलात को एटलीस्ट आगे बढ़ाया जाए और कोर्ट में ये तमाम चीजें इन द आईज ऑफ लॉ इनको कंटेस्ट किया जाए। तो खैर, ये आज पहले मौजू पे हम लोग जेरे गौर रखेंगे, इसके लीगल पहलुओं पर भी बात करेंगे और साथ साथ इसके जो सियासी पहलू हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जो जनाब जरदारी साहब का मौक़िफ़ है वो तो ज्यादा सियासी पहलुओं से ताल्लुक रखता है, जब वो कहते हैं कि एहतसाब के जरिए उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। दूसरे मौजू पे नाजरीन बात करते हुए अच्छी खबर, खुशखबरी की तरफ जाएंगे। खुशखबरी के साथ साथ एक बहुत बड़ा कॉशन भी कि बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, रिपोर्टेड केसेस में भी बतदरीज कमी आई है, जो इसके हवाले से कैजुअल्टीज हैं उनमें भी बतदरीज पाकिस्तान भर में कमी आई है, कमी वाक़ई हुई है। हत्ता ये कि इसकी अगर कोई मेडिकल टर्म्स में एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मौजूद नहीं है, लेकिन इसके होते हुए आज हमने पूरे मुल्क भर में एक मेजर रीओपनिंग देखी है। तमाम तर जो कारोबारी मराकज हैं, कारोबारी तमाम सरगर्मियां जो हैं वो दोबारा बहाल कर दी गई हैं, दोबारा जो अपने नॉर्मल औकात थे या टाइमिंग्स थे वो भी इन तमाम के दोबारा बहाल हो गए हैं। और ऐसे में ये भी है कि एक खुशी की लहर भी नजर आती है मुआशी सतह पर, क्योंकि मुआशी सतह पर एक स्ट्रैंगुलेशन का माहौल था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की मौजूदगी के होते हुए। लेकिन
लेकिन जो ये सबसाइड होता हुआ कोरोना वायरस है, जहां पर दुनिया भर में हमें ये ट्रेंड्स नजर आते हैं, पाकिस्तान में और यकीनन ये ट्रेंड्स जो हैं वो खुशाइंद हैं। इवन ये बिल गेट्स ने भी जब ये ग्राफिकल अपनी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाई थी कि कोरोना वायरस के क्या केसेस सामने आ रहे हैं, तो उसमें भी बाकायदा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए इस बात को रीआइटरेट किया गया था, शोन बाय मिस्टर बिल गेट्स हिमसेल्फ के पाकिस्तान में जो केसेस हो रहे हैं उसमें बतदरीज जो रिपोर्टेड केसेस हैं और कोरोना वायरस की जो ट्रेंड्स हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है। रोज बरोज हमें एक लोन मिलता हुआ नजर आता है। खैर, अब बात ये करेंगे कि एनसीओसी ने इसके बावजूद नाजरीन वार्निंग दी है, और बिल्कुल सही वार्निंग, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट्स या जो तिब्बी माहिरीन हैं वो भी इसको यही वार्निंग को बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मुहर्रम में एसओपीज की खिलाफ वर्जी की गई तो ये खुदा ना खास्ता एक दूसरी इसमें स्पाइक भी आ सकती है, इस पूरे कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी आ सकती है, जो कि काफी दुनिया के हिस्सों में आ चुकी है। जब कोरोना वायरस थम गया था, कंट्रोल हो गया था, वुहान में भी जैसे हमने देखा था, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर एक दफा सबसाइड होने के बाद एसओपीज की खिलाफ वर्जी की वजह से दोबारा कोरोना वायरस ने स्पाइक किया। पाकिस्तान में भी अभी भी ये खतरा मौजूद है, अभी भी ये खदशा मौजूद है। अब ये तमाम जिम्मेदारी बतौर कौम हम सब पर लागू होती है कि हम इस खतरे को, इस खदशे को किस तरह से काबू करेंगे और इसको कैसे यकीनी बनाएंगे कि खुदा ना खास्ता दोबारा वापस ना आ जाए कोरोना वायरस। क्योंकि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो एक ये भी बहुत जो हलकों से या जो इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड हलके हैं उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर इसकी री इमरजेंस होती है तो दोबारा एक लॉकडाउन की कैफियत या लॉकडाउन की फिजा आ सकती है वापस। खैर, इस पे भी हम लोग बात करेंगे दूसरे मौजू पे, और वी आर जॉइंट। पहले तो मैं तारुफ करा दूं अपने तमाम मेहमानों का, फिर आपसे बाकायदा सबसे उनके व्यूज, उनके नुक्ता नजर इन तमाम उमूर पे मांगेंगे। दो हमारे आज बड़े पर्टिनेंट मौजूआत हैं जो हमने आज ऑन बोर्ड रखे। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ नासिर खान मूसा ज़ई साहब तशरीफ फरमाए, मेंबर कौमी असेंबली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं बराए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आप तशरीफ लाए, फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। साबिर अली बलोच साहब नाजरीन हमें स्टॉलवर्ट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप लिंक, हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी जमात का, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन का मौक़िफ़ हम जानेंगे साबिर साहब से। वेरी पर्टिनेंट, वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी। बहुत शुक्रिया जी साबिर अली बलोच साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। राजा आमिर अब्बास साहब नाजरीन हमें उन्होंने कमिट किया है कि वो शॉर्टली यहीं इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद होंगे, तो अभी उनकी भी आमद एक्सपेक्टेड है, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बाकायदा अगर पहले मौजू पे हमने बात करनी है, साबिर अली बलोच साहब आपसे अगर पूरी बात का आगाज हो जाए। साबिर बलोच साहब, आसिफ अली जरदारी साहब पे अब बाकायदा फर्द जुर्म आयद हो गई है, उन्होंने अपने एतराजात बरमला तौर पर उनका एक मरतबा फिर से आज भी इजहार किया है जब वीडियो लिंक के जरिए ये पूरा मरहला चल रहा था। फरमाइएगा, इसके लीगल भी पहलू हैं, इसके सियासी पहलू भी हैं, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर फर्द जुर्म आयद हो गई है तो इसका ये भी एक मतलब है कि पूरी केस में या पूरी इस चीज में हमें पेशरफ्त तो एटलीस्ट नजर आएगी? देखो बीबी, बात यह कि मुझे तो अव्वल इसकी पेशरफ्त और इन चीजों का तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए कि देखो, जहां तक ये पाकलैंड का ताल्लुक है, उसकी जरदारी साहब की इन्वॉल्वमेंट का इसमें, तो मैं आपको अर्ज करता चलूं कि उन्होंने सदर होने के बाद डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया था। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकलैंड। एक दूसरी बात यह है कि ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है नैब का, इसलिए नैब का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि ये इस मामले का ताल्लुक बैंकिंग काउंसिल से है। लोन अगर इस कंपनी ने, और दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब के जात साहब एज ए पर्सन, उनका इस वास्ते से क्या ताल्लुक है उनका? वो एक कंपनी है, उस कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और उन्होंने जो लोन लिया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज उन्होंने जरूर मॉर्गेज भी की है, जो तरीकेकार होता है कि जो कंपनी लोन ले लेते हैं। अच्छा, और दूसरी पर यह कि एक रिकवरी का तरीका है बैंकिंग का, बैंकिंग ऑर्डिनेंस है उसका 2001 कि जिसके जरिए वो लोन वो रिकवरी करते हैं और बाकायदा कंपनीज जो है ना वो रीशेड्यूलिंग करते हैं, बैंकिंग काउंसिल के साथ मिलके बात करते हैं। अच्छा, अब मसला ये कि एक चीज का ताल्लुक जो नैब से नहीं है, एक चीज का ताल्लुक जरदारी साहब के साथ नहीं है, और आप जरदारी साहब को कहते हैं कि जी कि उसको इन्वॉल्व करते हैं।
تو یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا صابر صاحب، ایک کاؤنٹر کوشچن فرمائیے گا، یہ تو جو فیک اکاؤنٹس ہیں یا جو یہ جعلی اکاؤنٹس جو برآمد ہوئے ہیں، ان سے جو اخراجات ہوتے رہے ہیں یا جو خرچے ہوتے رہے ہیں وہ تو بلاول ہاؤس کے بھی ہوتے رہے ہیں، آپ کی پرسنل بھی جو جناب زرداری صاحب کی بھی اور بلاول صاحب کی بھی جو ڈیلنگز ہیں یا جو لین دین ہے، پیسوں کے معاملات ہیں، وہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے ہوتی رہی ہیں. تو اس وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کافی وعدہ معاف گواہ بھی اس سلسلے میں موجود ہیں جو کہ نیب کا موقف ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا اسٹرانگ کیس ہے، اور یہ جو ساتھ ساتھ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یہ بھی ہمارے سامنے پھر پیش کی گئی تھی. نہیں دیکھیں، یہ تو میں آپ کو عرض کر لوں نا، اب یہ ابھی دیکھیں، اب آپ خود ذرا خیال کر لیں کہ وہ جی جو کہتے ہیں کہ ان اکاؤنٹ سے ان کو جو ہے نا بلاول ہاؤس کے جو ہے نا وہ بلز پے ہوئے ہیں، کیا پے ہوئے ہیں؟ پے یہ ہوئے ہیں کہ جی کہ ایک جو ہے نا کوئی برتھ ڈے پارٹی تھی، برتھ ڈے پارٹی کے 2000 4000 5000 روپے پے ہو گئے، بغیر سنے نا جی، یا کوئی ٹریولنگ ایجنسی کے جو ٹکٹیں ہیں وہ ٹکٹیں جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہاں پر کون سی ایسی کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے نا ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جو اس کمپنی کے ذریعے کی گئی ہے؟ یہ سب بنایا کام ہے، یہ بنا کے یہ چیزوں کو کر رہے ہیں، یہ سب فیبریکیٹڈ ہیں. میری عرض سنیں نا، ان کی باتوں پہ آپ دھیان نہ دیں، نہ کوئی اور دھیان دے گا کہ جی کہ یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ جی بلاول ہاؤس کی جو ہے نا وہ بل یہاں سے پے ہوئی ہیں، بلاول ہاؤس کے کھانے کے بل یہاں سے گئے ہیں، اس کے بجلی کا بل یہاں سے اکاؤنٹ سے گیا ہے. یہ کیا ہے یہ سب؟ آخر اتنے زمانے اس کیس کو کتنا زمانہ ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے جب بلاول ہاؤس کے جب جو بل تھے وہ کون پے کرتا تھا؟ جب یہ کمپنی نہیں تھی تو بلاول ہاؤس کے بل کہاں سے نہیں؟ وہ سر بالکل آپ کی بات، لیکن میرا عرض یہ ہے کہ وہ بالکل مختصراً، تاکہ پھر میں ناصر خان صاحب کی طرف بھی بڑھوں، لیکن صرف اتنا مختصراً فرمائیے گا سر کہ یہ انڈکٹمنٹ ہو گئی ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، آپ یہ تمام اپنے آرگیومنٹس کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی بوگس ہیں اور فراڈیولنٹ قسم کا کیس ہے، تو آپ کورٹ میں اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ چلیں فرد جرم عائد ہوئی ہے، کیس آگے بڑھے گا. نہیں تو وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. دیکھو نا، میں تو آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، فرد جرم انہوں نے عائد تو کر دی ہے، میں کہتا ہوں یہی چیز غلط ہے. وہ فرد جرم جو عائد کر دیا ہے وہ نیب کی جورسڈکشن نہیں ہے. وہ ایک کمپنی نے، اگر کمپنی نے لون لیا ہے تو کمپنی کا تعلق بینکنگ کونسل کے ساتھ ہے، اس کے تعلق بینک کے ساتھ ہے. یہاں پر دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کمپنیز جو ہے نا وہ بینکوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بینکوں کو فائدے دیتے ہیں، بینکوں سے فائدے لیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ جی کہ آپ جو ہے نا وہ نیب کو وہ کریں، پرووک کریں اور نیب کے ذریعے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہراسمنٹ پھیلائیں. اٹس کمپلیٹلی اے پولیٹیکل معاملہ. اچھا، اب میں تو آنیسٹلی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میرے زرداری صاحب میرے لیڈر ہیں، میرے بڑے ہیں. آئی گاٹ آل مائی ریسپیکٹ، آنر، ایوری تھنگ. مجھے فخر ہے اس کی لیڈرشپ پہ. میں تو کہتا ہوں کہ 100 دفعہ میں نے بلکہ اس چیز کو کہا، میں نے کہا جناب ان چیزوں کا کوئی انجام نہیں ہے، ان کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا بوگس چیزیں ہیں، فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں. آپ ان چیزوں کو آپ ان کو اگنور کریں، نہ جائیں، نہ کریں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر لوگوں ان کے پروپیگنڈا ایسے ہیں کہ جی کہ وہ پھر ہر طرف کہیں کہ جی دیکھو یہ پیش نہیں ہوتے انہی بنیاد پہ. آپ کا اچھا رائٹ، آپ کا سر موقف یہ تھا کہ ان کو پیش نہیں ہونا چاہیے، آپ نے یہ ایڈوائز کیا تھا جناب زرداری. بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کو پیش نہیں ہونا چاہیے. اور ان چیزوں کو جو نا اتنا وہ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں تو وہ تو سر اگر نان کمپلائنس پہ اریسٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا نیب کا، اگر نیب کو تعاون نہ کیا جائے. ان اکاؤنٹ سے جناب وہ فلانا چیز نکلا ہے، فلانا کیا نکلا ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپنی ہے، کمپنی میں صرف اتنا کہتا ہوں کمپنی ہے، کمپنی نے لون لیا ہے، کوئی چیز اپنی پراپرٹی مارکیٹ کی ہوگی. آپ کمپنی بٹوین دا کمپنی اینڈ دا بینکنگ کونسل، ناٹ ود دا نیب. نیب کا تعلق نہیں، حکومت کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے نا اپنے یہ شرارت بند کرے، نیب کو استعمال نہ کرے سیاسی لیڈروں کے متعلق. اور زرداری صاحب کو اس سے پہلے بھی یعنی ان چیزوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے کتنی جیل اور کتنی سزا کی ہے. صحیح ہو گیا. اور یہ تماشے ان کو بند کر دینے چاہیے اب. اور اٹس ناٹ ٹالریبل اینی مور، آئی ایم ٹیلنگ یو. اور یہ ایک بات یہ کر لوں، آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو خود خراب کریں گے. انشاءاللہ تعالی
پہلے سرخرو ہو کے نکلے ہیں کیسوں سے، اب پھر سرخرو ہو کے نکلیں گے. اچھا جو جاننے والے ہیں، یہی تو سر میرا عرض ہے کہ اگر پہلے ہو گئے تو اس میں سبب بھی ہو جائیں گے. رائٹ صابر صاحب آپ کا ویو آگے، میں مجھے اجازت دیجیے گا. کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ناصر صاحب سے بھی ذرا مانگ لیں ویو، کیونکہ آپ نے بڑے سارے پوائنٹس اٹھائے ہیں. ناصر صاحب بھائی کیوں آپ سے اتنا گلہ کیا ہے اپوزیشن نے؟ ابھی دیکھیں ان کا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے نیب کو اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف. بینکنگ سیکٹر کا معاملہ ہے تو بینکنگ تمام جو کورٹس ہیں وہ دیکھیں، جیورسڈکشن تو بنتی ہی نہیں ہے نیب کی. اور گورنمنٹ کی طرف بھی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے خاص طور پر ان کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف. شکریہ مونا. بیسیکلی صابر بلوچ صاحب کا جو پوائنٹ آف سامنے آ گیا ہے، ایک طرف یہ کہہ رہے کہ یہ جو لون ہے یا جو قرض لیا گیا ہے یہ اس کو بینکنگ جو وہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ الزام لگا رہے کہ یہ چونکہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہے اور نیب کو یوٹیلائز کر رہی حکومت اپوزیشن کے خلاف. تو میرے خیال میں یہ ایک طرف یہ خود کہہ رہے کہ زرداری صاحب کو ہم مشورہ دے رہے کہ آپ احتساب عدالت کے سامنے پیش نہ ہو. اگر یہ لوگ اتنے سچے ہیں اور ان کی جو ٹرانزیکشن ہے یا جو لون کا پروسیجر تھا اور زرداری صاحب نے اپنے اختیارات بینگ صدر اس کو استعمال نہیں کی ہے اور یہ بینکنگ کورٹ کا کیس ہے، تو میرے خیال میں یہ نیب کے سامنے جانی چاہیے اور جو پروسیجر ہے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ نیب کے سامنے بھی رکھ لی کہ ہم نے اس پروسیجر جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو قرض لینے کا جو لا ہے اس لا پہ ہم نے قرض لیے ہیں اور اس پہ ہم واپس ریکور کر رہے ہیں. اس میں کسی قسم کے پریزیڈنٹ صاحب نے بینگ زرداری صاحب نے اپنی کمپنی کو اپنے لوگوں کو فائدہ نہیں دیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ سامنے آ جائے اور کورٹ کو سامنے پیش ہو جائے. دوسری طرف یہ کہہ رہے کہ نہ جائے، تو نہ جانے کا مقصد یہ کہ دال میں کچھ کالا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ لوگ آ جائیں احتساب عدالت کے سامنے، جج کے سامنے سب کچھ پیش کرے. تو یہ ڈیلے ٹیکٹکس کیوں استعمال کرے؟ کبھی کہہ رہے کہ کرونا ہے اس وجہ سے ہم بوڑھے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے ہیں. اب اس دفعہ جب ان کو بار بار کہا گیا ہے تو اس وجہ سے آج نہیں گئے کہ ان کو وکیل حاضر نہیں ہوئے. تو یہ ڈیلے ٹیکٹکس، ایک طرف یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں انوالو کر رہے ہیں. اگر ان لوگوں میں کوئی ان کی باتوں میں اگر صداقت ہے تو سامنے آنا چاہیے، ان کا وکیل سامنے آنا چاہیے، کیس سامنے رکھ دینا اور قوم کو بتا دینا چاہیے. اور دوسری یہ کہ 1 سپٹمبر کو میرے خیال میں دوبارہ ہیرنگ ہو رہی ہے، آ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ان کے جو عدالت نے جو آج احتساب عدالت نے جو ورڈکٹ پاس کی وہ ان کے پاس آ جائے اور دلیل دے. لیکن یہ بھی تو ہے نا، دیکھیں ناصر صاحب پہلے بھی ایک پورے عمل سے یہ گزرا گیا ہے اور زرداری صاحب واقعی پہلے جیل بھی کاٹ چکے ہیں، پھر بھی ایز سچ کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں نکلی. یہی وہ بھی صابر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک یہ یوزلیس ایکٹیویٹی لگتی ہے جس میں دوبارہ سے ان کو جانا پڑے گا یا ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو جانا پڑے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جانے کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے، یہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور باقاعدہ انہوں نے کہا باضابطہ طور پہ کہ گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نیب کو آپ لوگ نہ استعمال کریں پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف. حکومت کا جو احتساب عدالت ہے میرے خیال میں وہ سارے جو کیسز ہے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی کیسز ہیں میکسیمم جو کیسز ہے یہ نون لیگ کا پیپل پارٹی پر ہے اور پیپل پارٹی کی نون لیگ پہ بنائے گئے کیسز ہے. ان کیسوں سے پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو کہ الزام یہ ہم پہ لگاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سامنے آ جائے. اگر کوئی غلطی نہیں ہے تو میرے خیال میں اپنے آپ کو پیش کرے، عدالتوں میں پیش کرے، چونکہ عدالتیں ہم سب کے لیے ریسپیکٹیبل ہیں. اور اگر کسی کا پوائنٹس ہو، کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو کیا اس پاکستان کے جج جو ہیں جو ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، جو یہ خوشیاں مناتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک دفعہ جب ان کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں تو یہ تو کہہ رہے کہ عدالت آزاد ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا عدالت ان کو بلاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ یہ الزام ہے، اپنے آپ کو پیش کریں، تو اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں اور ناظرین راجہ عامر عباس has also joined us. تو بریک پہ ایک پہلے بڑھتے ہیں، پھر جب واپس آئیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے لیگل پہ اوپینین مانگیں گے. Stay with us. کیا آپ کے پاس لاک ڈاؤن میں ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل فون ہے؟
تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ ہندوستان کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں 1 سال سے کرفیو نافذ ہے، ذرائع ابلاغ و روابط بند ہیں، نہ تعلیم کے لیے انٹرنیٹ، نہ خبر کے لیے ٹی وی اخبار۔ وبا کے دوران بھی ڈاکٹرز WHO کی ہدایات سے محروم ہیں۔ کورونا کے علاج میں ڈاکٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہندوستان انسانی حقوق کے عالمی مسودے کے آرٹیکل 19 اور 25 کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عالمی و علاقائی انسانی حقوق کی تنظیموں کی متفق کا رائے۔ کیا 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی بنیادی ضرورت نہیں؟ کیا قابض ہندوستان کشمیریوں کو یوں خاموش رکھ سکتا ہے؟ ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے ناصر صاحب نے بھی اس سے پہلے جو بھی بات وہ فرما رہے تھے، ناصر صاحب مکمل بریفلی اگر آپ مختصراً کر لیں، اور راجہ عامر عباس صاحب بھی ناظرین اب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں فار ہز لیگل اوپینین، لیگل ایکسپرٹیز۔ مایا ناز آپ ماہر قانون ہیں اور خاص طور پر جو نیب ریلیٹڈ معاملات ہیں بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ویلکم آن بورڈ عامر صاحب۔ لیکن ناصر صاحب آپ مکمل پلیز کیجیے گا تاکہ پھر میں راجہ صاحب کی طرف بڑھوں، اور صابر صاحب نے بھی کوئی اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا ہے۔ جی، میرا پوائنٹ آف یہ کہ چونکہ صابر صاحب اور خاص کر اپوزیشن والے ہمیشہ یہ کہہ رہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہے، اور حکومت خاص کر پی ٹی آئی گورنمنٹ عمران خان اس کو نیب کو اپنی اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خان صاحب ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سچے ہیں اور اس میں کوئی گڑبڑ اس نے نہیں کی جو پوری قوم جانتی ہے، لیکن بات یہ کم از کم ان کو عدالتوں کا سامنا کر دینا چاہیے۔ عدالتیں اس ملک میں آزاد ہیں، اس نے ہر کسی کے خلاف فیصلے دیے ہیں جو میرٹ پہ دیے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے خود پی ٹی آئی گورنمنٹ کے علیم خان اور دیگر خود نیب نے اس کو بلایا ہے، نیب کو فیس کیا ہے۔ ہمارے بابر اعوان صاحب جو پارلیمانی اس میں افیئرز کے منسٹر ہیں، اس کو ریزائن دینا پڑا، اپنے کیسز کلیئر کر کے واپس آئے۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ 70 سال سے حکومتوں میں رہے ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ اگر ان پہ کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی کیس ہے تو عدالتوں کے سامنے جائیے۔ یہ گلا کرتے ہیں تعداد کم ہے، ان کی کافی اپوزیشن کی تو تقریباً ہر ممبر کے اوپر، لیکن آپ کی طرف سے جو لوگ ہیں جن کے اوپر ہوتی ہے یا جو پکڑے جاتے ہیں، جو جیل جن کو ہوتی ہے، تعداد کافی کم ہے۔ مونا یہ تاریخ میں یہ حکومت کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ اگر سیٹنگ حکومت کے نمائندوں کو منسٹروں پر کیسے بننا، میرے خیال میں یہ پاکستان کے پہلی تاریخ میں کسی نیب نے بنائے ہیں، اور ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے لیڈر کو، اپنے منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ یہی ہم کہہ رہے کہ اس ٹرینڈ کو آگے بڑھانا چاہیے پیپل پارٹی، نون لیگ، دوسرے اپوزیشن والوں کو، کہ وہ اپنی لیڈروں کو کرپشن میں ڈیفینڈ نہ کرے۔ وہ ان کو چاہیے کہ جس طریقے سے پیپل پارٹی والے نے کسی بھی بندے کو ڈیفینڈ نہیں کیا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ عدالت ہو یا احتساب ہو یا جو بھی فورم ہو، ان پہ جا کے اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آ جائے۔ یہ ٹرینڈ ان اپوزیشن کو بھی چاہیے، چونکہ ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے اور ان چیزوں سے ہمیں نکالنا ہے۔ اگر ہم پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں کم از کم غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک کہنا چاہیے، تبھی ہم آگے جائیں گے۔ جی عامر عباس صاحب، آپ کی طرف سر یہ تو کافی سارے کچھ لیگل پہلوؤں پہ بھی بات کی تھی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی، آپ کیا اس بات سے متفق ہیں کہ دونوں طرف سے پکڑ دھکڑ نظر آ رہی ہے یا نیب کے ایکشنز نظر آ رہے ہیں؟ صابر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا پہلے راجہ صاحب کا ایک کمنٹ انیشل آ جائے، پھر میں آپ کی طرف آؤں جو آپ ایڈ کرتا۔ کمنٹ لے لیں، میں ایک منٹ میں جی صابر صاحب کوئکلی پلیز۔ دیکھو اصل میں میرے دوست نے جو بات کی ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ میں لیگلٹیز پہ کہہ رہا تھا، میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ میں نے کچھ دیکھو، وہ کہہ رہے تھے جائیں ملے کلیئر کریں، فلانا کریں، یہ کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کلیئر ہونے کی زرداری صاحب کے معاملے میں کوئی حکم بنتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ اول تو یہ ہے کہ اس ایشو کا نیب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ لون کا بینک کا معاملہ ہے، اس کا ہمیشہ سے یہ لون بینکنگ کونسل سے آپ نے اپنے جو آرگیومنٹ تھے یہ آپ نے پیش کیے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہی مجھے عامر صاحب کے سامنے رکھ دینے دیں تاکہ وہ لیگل پرسپیکٹو دے دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بابا وہ پاکستان کے صدر رہے ہیں،
صدر اپنی جگہ پہ وہ ہمارے ایک انتہائی معزز اور انتہائی بڑے فیملی کے انسان ہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا آپ اس کو کیوں ان قسم کی چیزوں میں آپ جو ہے نا انوالو کر رہے ہو؟ رائٹ سر، صابر صاحب اجازت دیجیے گا. آپ کی حکومت کوئی سینسیبل حکومت ہوتی تو وہ خود نیب سے پوچھتی، ان کو خود عقل نہیں ہے اس بات کا. میں ذرا لیگل پرسپیکٹو بھی مانگ لوں عامر عباس صاحب سے. تو وائی ڈونٹ دے آسک the نیب؟ رائٹ سر، پوائنٹ ویٹ کر رہے ہو صابر صاحب، آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ آ گیا ہے. بار بار بولا کہ کسی بھی ایسے کر رہے ہو، عامر عباس یہ سینس نہیں ہے. دیکھیے مونا، ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو کیسز ہیں وہ علیم خان اور فلانا. جی صابر صاحب اجازت دیجیے گا. راجہ عامر عباس صاحب اپنی بات رکھ رہے تھے. جی راجہ عامر عباس صاحب سے بھی ذرا سن لیتے ہیں، وہ لیگل پرسپیکٹو پہ وہ کیا کہتے ہیں، جیسے آپ نے بھی جو اب اٹھائے ہیں. جی راجہ صاحب. ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی جب چودھری نثار انٹیریئر منسٹر تھے، یہ اس وقت انویسٹیگیشنز اور انکوائریز اور یہ تمام شروع ہوئیں، اور اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے نیب میں کیا ہوتا ہے کہ جب شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس کو فائلوں کو الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وقت ہوگا کہ ہم نے دوبارہ ان فائلوں کو. یہ چیز نہ صرف کہ اب پولیٹیکل پارٹیز محسوس کر رہی ہیں، ایون سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرو کیا ہے کہ نیب جس طریقہ کار سے وہ عمل درآمد کرتا ہے کیسز پہ، آلدو کیسز کی آتھینٹسٹی یا جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ الٹیمیٹلی تو عدالتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے. بظاہر جب کیس آتا ہے تو نظر آتا ہے کہ واقعی ہی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں یا فالودے والے کے اکاؤنٹ میں اگر کروڑوں اربوں روپے آئے ہیں، واقعی ہی اگر کوئی زمین کوڑیوں کے مل خرید لی گئی ہے، اتنی سستی کی گئی ہے، تو مس یوز آف اتھارٹی ہوتا ہے. اور نیب کا قانون اس میں بڑا کلیئر ہے، لیکن انفارچونیٹلی نیب کے قانون اور نیب کے ادارے میں بہت فرق ہے. نیب کا ادارہ جون سا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، وہ کسی بھی انداز میں. یہ بات کسی حد تک درست ہے، یہی زرداری صاحب کے پہلے بھی تو کیسز تھے، 11 سال چلے ان کے کیسز، لیکن الٹیمیٹلی نیب کی طرف سے جو پرفارمنس آئی یا جو عدالتوں میں فوٹو کاپیز جمع کرائی گئی، اوریجنل ڈاکیومنٹس موجود نہیں تھے، تو ایسی صورتحال میں اب عدالتیں بھی مجبور ہوگی کہ وہ فوٹو کاپیز پہ کس طریقے سے ریلائی کریں. آلدو کہ اس کا طریقہ کار یا بعد میں انہوں نے اپیل لگائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب وہ ڈاکیومنٹس مل گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب ہے نا، کیا احتساب آپ نے صرف چند سیاستدانوں کا ہی کرنا ہے؟ احتساب آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک میں بڑے بڑے جو کارٹلز ہیں، بڑے بڑے جو آپ کے بزنس مین ہیں، مافیاز ہیں جن کی خان بات کرتا ہے، آپ ان کو جنہوں نے یہ آئی پی پیز لگائیں، یہ شوگر کا جو سارا بنا، سب کچھ ہے. دیکھیے جی، اگر جو سیاستدان کرتا ہے الٹیمیٹ تو وہ ٹھیکیدار یا وہ میٹرو جس نے بنائی یا وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو نیب کو چاہیے کہ ان بیوروکریٹس کو، ان بڑے بڑے مافیاز کو سب کو پکڑیں گے، تب جا کے یہ کرپشن کا ناسور ختم ہوگا. ادروائز اگر آپ آرم ٹوسٹنگ کرتے رہیں گے چند سیاستدانوں کی تو یہ احتساب کی طرف نہیں جائے گا. آج زرداری صاحب نے کہا کہ نیب پھر بعد میں معافیاں بھی ان سے مانگتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے شدید وہ خلاف تھے کہ یہ فرد جرم غلط عائد کی گئی ہے فاروق ایچ نائک کی غیر موجودگی میں. بریفلی اگر اس پہ بھی بتا دیں، کیا یہ لیگلی سپیکنگ غلط تھا؟ دیکھیے، اگر نیب بعد میں معافیا مانگتا ہے تو ان کا اشارہ ہوگا وہ جب میاں نواز شریف نے وہ ایک بنایا تھا سیف الرحمان والا، اور سیف الرحمان کا پرپز ہی یہ تھا کہ وہ آصف زرداری یا بے نظیر کو کسی بھی طریقے سے قابو کرے. تو اب اس کے بعد نیب نے واقعی ہی اس نے اگر معافی مانگی، لیکن اگر فرد جرم کے لیے کہیں قانون میں یہ پروویژن نہیں ہے کہ اگر وکیل نہ ہو تو آپ فرد جرم، کیونکہ فرد جرم تو زرداری صاحب نے کہنا ہے اور وہ ڈینائی کر چکے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا قانون وہ جرم نہیں کیا. تو یہ ایک روٹین کی چیز ہے، اس میں کوئی اللیگیلٹی بظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے. کوئکلی ناظرین، ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں جس پہ تھوڑا سا خیر وقت میرے پاس مختصر ہے، لیکن پھر بھی آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم تمام جو پوائنٹرز ہیں ان کو ہم کلیکٹ کریں. کورونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی، لیکن
खतरा अभी टला नहीं है, किस बात से कितने बावर हैं? क्योंकि आज हम मुल्क भर में एक बहुत मेजर रीओपनिंग कर चुके हैं, हर उस सरगर्मी की जो कि पहले सस्पेंडेड थी। स्टार्टिंग विद यू नासिर साहब, अगर आपसे बात का आगाज कर लें, एक तो बताइएगा केसेस कम हुए हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि खतरा अगर अपनी जगह मौजूद है, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए भी कि अगर खतरा दोबारा री इमर्ज करता है तो आप फिर दोबारा से एक लॉकडाउन अगर खुदा ना खास्ता लगाना पड़े तो? मोना, बेसिकली मेरे ख्याल में डे फर्स्ट से जब से कोरोना पाकिस्तान में फरवरी में एंड में आया, तो खान साहब ने एक स्मार्ट लॉकडाउन की वो एक आइडिया या एक पेश की थी और मेरे ख्याल में बहुत सक्सेसफुल रही है। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन के चंद एक सुबह वो 100% उस पर वो बजट थे कि वो 100% लॉकडाउन करे, लेकिन मेरे ख्याल में आज जो इस दफ़ा ये जो हमारे जितने भी लॉकडाउन हुआ है एज कम्पेयर टू अगर डेवलप कंट्री जो यूरोप है या अमेरिका है, उससे हमारी यहाँ पे डैमेजेस या डेथ या वो भी नुकसान भी कम हुए, चाहे वो जानी और माली दोनों यहाँ पे कम हुए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में इसकी क्रेडिट हमारे जो नेशनल कमांड सेंटर वाले हैं या जो हमारे खान साहब की जो विजन है उसको जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इकोनॉमिकली, चूंकि हम हमारी जिस इकोनॉमिकली कंडीशन है पाकिस्तान की, न तो हम 100% लॉकडाउन को सपोर्ट कर सकते थे और नहीं, लेकिन आज भी कल जो हफ्ते के दिन मोदी ने अपने वो हमारी रेटिंग बहुत वो किया और स्टेबल कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी यही स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हुई। अगर हम कंप्लीटली करते तो शायद हमारी जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो जाती। अभी इंशाल्लाह जिस तरीके से कल से आज से कुछ ना कुछ जो हमारे जो शादी हॉल्स, हमारे जो टूरिज्म, हमारे जो ट्रांसपोर्ट्स और हमारे जो शॉपिंग प्लाजे इंशाल्लाह स्टार्ट हो गए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता रूटीन की लाइफ पे आ रहे हैं और इनसे इतना हमारा जो डेफिनेटली हमारा 20-25% हमारा जो इकोनॉमी, हमारा जो खासकर जो दुकानदार, हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी बड़े सफर हुए थे, और खासकर अभी जो गर्मियों की सीजन हुई और हमारे जो खासकर हमारी जो हिल्स एरिया है वहाँ पे सुआत, कालाम, हमारे खैबर पख्तूनख्वा या बहुत वहाँ पे एक सियाहत को ये सीजन होते हैं, इस सीजन में वो लोग कमाते हैं और पूरा साल फिर वो उसको खाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब अब भी स्टार्ट हुआ है तो कम से कम हमारे जो वहाँ के जो लॉसेज है इंशाल्लाह इससे कम हो जाएंगे और लोगों को रिलीफ मिलेगा। महीना 2 महीने और भी है, तो मेरे ख्याल में खान साहब की जो स्ट्रेटेजी थी वो कामयाब रही है और हम उस हद तक या उस पोजीशन पे ना कह रहे कि हम एक दिवालियापन और एक इकोनॉमिकली कोलैप्स और माशी हालात पे, लेकिन बेशक इससे हमारे मेरे ख्याल में जो फरवरी से लेकर जो अभी जुलाई तक जो हमारा लॉकडाउन रहा है इसमें डेफिनेटली लेकिन हर सेक्टर सफर भी हुआ है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन खान साहब ने कल भी कहा था कि कम से कम जो हमारी एक्टिविटीज ओपन होगी, चाहे जो शॉपिंग है या हमारे जो दूसरी टूरिज्म है। मुझे इजाजत दीजिएगा मेरे पास, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि हमें अवाम को, कौम को जिस तरीके से हमारा स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब हुआ, अगर हम अभी दोबारा फुल फ्लेज स्टार्ट हो गया हमारी कारोबार रोजगार, उसमें भी हमें एहतियात करें और अब भी कम से कम अभी वो खतरा टला नहीं है कि हम आज भी वार्निंग दी है टला नहीं है कि हम 100% बिल्कुल इस चीज से वो हो गए। जब तक वैक्सीन इजाद ना हो या मार्केट में ना हो उस वक्त तक मेरे ख्याल में ये चीज आमिर अब्बास साहब, सर आपका क्या ख्याल है? यही आपका व्यू है कि केसेस वाकई कम हुए हैं और इज इट सेफ टू से कि अब हमने काफी हद तक काबू पा लिया है कोविड पर? बिल्कुल नासिर साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि काबू अल्लाह ताला ने हमें इस पे एक मेहरबानी की है कि हमारे मुल्क में वैसे भी इम्यूनिटी का लेवल जो है यूरोपियन से और उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये उस तरीके से वबा ठीक है हमने काबू तो पाया है, हमने कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं किया कि जी एफर्ट जिसको हम कह लें कि ये कुदरत की तरफ से एक हमें वो मिला। और बाकी बातें ये हैं कि अब जैसे ईद आई थी, अब ईद का हमें पता चलेगा 14 या 15 रोज के बाद कि क्या उसका इफेक्ट हुआ, क्योंकि लास्ट ईद पे हमने देखा कि केसेस बढ़े थे। अब इसके बाद ये 15-20 दिन के बाद मुहर्रम ने आना है और मुहर्रम में आपको पता है कि हर इतनी ज्यादा गैदरिंग्स होती हैं हर जगह पे, हर गली में, तो उसमें हुकूमत से ज्यादा अब लोगों का अपना जो उनसे है कि उन पे फर्ज बनता है
کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ کس انداز میں انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فیملیز کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے. تو لاٹ ڈیپینڈس کہ جناب آپ یہ جو مذہبی گیدرنگز ہوں گی، آپ جو بازاروں میں اب نکلیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے اس ریلیکسیشن کو یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اب یہ تمام پریکاشنز ختم ہو گئی ہیں اور وہ بڑے ریلیکس ہو گئے ہیں. تو خدارا وہ ریلیکس نہ رہیں، جو پریکاشنز ہے اس کو ضرور لے کے چلیں کہ یہ نہ ہو کہ اس کا فیکٹ بڑھ جائے اور پھر ہم کو دوبارہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اور جیسے لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں کو بند کرنا پڑے گا. تو اب یہ پبلک کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور جو کاروبار ہے اس میں جو ایس او پیز ہیں ان ایس او پیز کو ڈیفینیٹلی فالو کریں، جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ چیک بھی رکھیں ان بڑے بڑے شاپنگ پلازاز میں، ان بڑے بڑے سٹورز میں، کیونکہ انیشیلی تو چیک رکھنا بڑا ٹیسٹنگ ہوگا. انیشیلی تو انہوں نے چیک رکھا تھا اور لوگوں نے فالو بھی کیا تھا، لیکن گراؤنڈ پہ اب ہمیں اتنی اسٹرکٹ اس کی جو آبزرویشن ہے یا فالو کرنا ہے ایس او پیز کو وہ نظر نہیں آتا. صابر صاحب پھر آپ تو خوش ہوں گے یا سندھ حکومت یقیناً خوش ہوگی، کیونکہ آج سے آپ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی تمام چیزیں کھول رہے ہیں، آپ وفاق کے فیصلے سے الائنڈ ہے آپ کی سندھ حکومت کا بھی فیصلہ. صابر صاحب جی دیکھیں بی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ ہم سب یہ بات کہتے ہیں کہ وہ قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اتنے کیسز نہیں آئے اور نہیں ہوئی. اگر قدرت کی طرف سے ہے یہ سب کچھ، قدرت کی مہربانی سب کچھ ہوا، تو پھر خان صاحب کی اسٹریٹجی جاتی ہے. جس طرح میرے دوست کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کی اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے، وہی تو قدرت نے کا کمال ہے. وہ خان صاحب کا اسٹریٹجی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا اسٹریٹجی تو اس وقت کامیاب ہوتی ہے کہ جب کوئی اسٹریٹجی ہو، اور آپ نے سب نے ہم نے دیکھا کہ کون سی اسٹریٹجی ہے آپ کو. وہ جو ڈاکٹر صاحب جو تھے جن کو نکال دیا ایڈوائزر شپ سے، اچھا انہوں نے پتہ نہیں کتنی محنت کی یا نہیں کی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ آ کے آپ نے انہی بنیاد پر اس کی نوکری بھی ختم کر دیا آپ نے، اور پھر اب آپ شوکت خانم سے اپنے ایک بندے کو لے کے آ کے آپ نے اس کو ایڈوائزر بنا دیا. دیکھو بی میں آپ کو ایک عرض کر لوں، دیکھو بات یہ ہے کہ یہ وائرس بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ آپ مان لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیر از نو پلاننگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. ان کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ یہ اسپین کی طرح اگر یہ پھر سے واپس آ گیا تو جس طرح اسپین میں وہ فیور پھر سے دوسری دفعہ جب آ گیا تو وہ سیکنڈ ویو کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. بالکل بات درست ہے. میں صرف ایک بات ایڈ کروں گا، وہ صابر صاحب کو اس کی پارٹی کو اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ اسٹریٹجی کو، وہ تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ جا رہے تھے، یہ لوگ تو قرض لے رہے اور کھا رہے ہیں، عوام کہاں جائے گی. ہم یقیناً بہت اس موضوع پہ بہت بات کر سکتے تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے I'll have to wind up here. ناظرین تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین، ناصر خان موسیٰ زئی صاحب، راجہ عامر عباس صاحب اور صابر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ وائیا اسکائپ. دیٹ ول بی آل فرام اس. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.